زمانہ جاہلیت کا ایک دردناک واقعہ۔ عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی یہی رواج تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے شراب پی؟ اس نے کہا، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جوا کھیلا ہے؟ اس نے کہا، جوئے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کا پیروکار تھا۔ میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا حکم چلتا تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو اسے دفن کر دیا جائے۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ 14 سال بیت گئے۔ 14 سال بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا، یہ پہلی اولاد ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو قتل نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال کی بچی بھاگنے لگی۔ بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی۔ جب گھر جاتا تو میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ ایک دن مکہ کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو قتل نہیں کرتا؟ آج ہی میرے ساتھی آئیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے عہد کر لیا کہ میں بچی کو دفن کر دوں گا۔ میں گھر آیا اور اس کی ماں سے یہ کہا کہ اس کو تیار کر دے، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اس کی ماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو ایک کدال جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی اٹھا لی۔ اس کی ماں کو پتہ نہ چلا۔ وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس، یعنی اس کے ماموں کے پاس جا رہے ہیں، مگر میرے دل میں برائی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا۔ وہاں بچی کہتی، ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں قبر کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی، ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، خاموش ہو جا۔ وہ گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈال لی اور میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس بچی کو اٹھا کر جب میں نے اس گھڑے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی۔ جب وہ یہاں تک پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑتے رہے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا، اے پیغمبر، اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑھے میں رکھنے لگا تو بچی رو پڑی۔ میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا۔ میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے، ابا جان مجھے چھوڑ دو، میں ساری زندگی گھر نہیں آؤں گی، میرا کوئی جرم، کوئی قصور نہیں، میں نے آپ کے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ریت کا تودا رکھا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے رحمت دو عالم وسلم، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے جس سے اس بچی کو میں نے گڑھے میں رکھا؟ اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے۔ ارشاد مبارک ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا؟ جب وہ بچی روتی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اسے قبر میں اتارا اور وہ رو رہی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہ روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پہ پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی تھی تو ظلم کرتا رہا، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر آج سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ توحید پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ روز محشر جب کسی کو بے انصاف سے محروم نہ رکھا جائے گا تو اس معصوم، بے زبان اور ناتواں بچی کی بھی فریاد رسی ہوگی اور اسے انصاف دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے
فرمایا اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، یہاں براہ راست کلام اس زندہ درگور لڑکی سے ہے، مگر بالواسطہ طور پر اس کے والدین کی سخت سرزنش ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ مفسرین کرام نے بصراحت ذکر کیا ہے کہ بغیر جائز شرعی وجہ اور اضطراری حالت کے اسقاط حمل جیسا گھناؤنا گناہ بھی زندہ درگور کے حکم میں ہے۔